خداوند یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کو سلام۔ میں آپ کو آج بائبل اسٹڈی کی اس گائیڈ کے مطالعہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے ہم آج یوں ہی بائبل مقدس کے اس گائیڈ کا مطالعہ کرنے لگے ہیں، تو آئے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں تاکہ وہ ہماری رہنمائی کرے کہ ہم اس کے کلام کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کا مطالعہ شروع کریں، آئیں ہم خداوند سے دعا مانگیں گے۔ بحر و بر کے خالق اور مالک، ہماری زندگیوں کے بانی، میں اپنے آپ کو اور خداوند اس کلام کے سننے والوں کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ تو خداوند روح القدس کے تحت ہمیں ہدایات دے تاکہ ہم تجھ سے سیکھیں اور سیکھ کر ہم دوسروں تک اس پیغام کو منتقل کریں۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آپ میں سے جو بائبل اسٹڈی گائیڈ کا مطالعہ کرتے رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پچھلی سماہی میں ہم نے صحائف کی تفسیر کیسے کرے کا مطالعہ کیا تھا۔ اس سماہی میں ہم خدا کے لیے دوست بنانا، اس کے کام کو بانٹنے کی خوشی کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جب آپ اس کا مطالعہ میرے ساتھ کریں گے تو یقیناً آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ یسوع مسیح کی گواہی مجھے کیسے دینا ہے، آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کے لیے مجھے لوگوں کو کیسے جیتنا ہے۔ آئیے ہم اپنی تیسری سماہی کے پہلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سبق جو آج ہم سیکھیں گے وہ ہے گواہی کیوں دیں۔ کیوں مجھے گواہی دینے کی ضرورت ہے، کیوں آپ کو گواہی دینے کی ضرورت ہے، اور میں اور آپ کس طرح گواہی دے سکتے ہیں۔ آئیے ہم اس کی حفظ کرنے کی آیت کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے۔ سب آدمی نجات پائیں، یہ میرے اور آپ کے خدا کا منصوبہ ہے کہ کوئی بھی نجات سے باہر نہ رہ جائے۔ تو آئیں جب ہم لوگوں کی نجات کے لیے گواہی دیتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو یہ اس بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ خداوند کے نزدیک یہ بہت عمدہ اور پسندیدہ عمل ہے۔ وہ چاہتا ہے، اور جو خدا چاہتا ہے اس میں آپ کس طرح اس کے لیے کارآمد بن سکتے ہیں وہ ضروری ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مجھ سے اور آپ سے کس طرح توقع رکھتا ہے کہ میں کس طرح گواہی دوں۔ خدا کی خواہش ہے کہ اس کے لوگ اپنے معاشرے، ملک اور دنیا کی انتہا تک اس کے گواہ ہوں۔ میں خدا کے فضل کے تحت بچایا گیا ہوں۔ اگر میں بچایا گیا ہوں تو ضروری ہے کہ میں اس فضل کو اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں اور اپنے خاندان تک منتقل کروں۔ مسیح ہونے کے ناطے یہ میری ذمہ داری ہے، اور یہ اولین ذمہ داری ہے۔ اگر میں اپنی گواہی خدا کے لوگوں تک نہیں پہنچاتا تو وہ کس طرح خدا کے کلام کو قبول کریں گے۔ بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ میری گواہی کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لوگ خدا کو قبول نہیں کریں گے۔ اس سے مجھے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ میرا کام صرف بیج بونا ہے۔ آپ کا اور میرا کام صرف بیج بونا ہے، پھل لگانا خدا کا کام ہے۔ اگر لوگ قائل نہیں ہوتے تو اس سے مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے وہ کام کرنا ہے جو خداوند نے مجھے دیا ہے۔ جب میں گواہی دیتا ہوں تو میں سوچتا ہوں شاید مجھے کلام پر عبور حاصل نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی گواہی بہت مؤثر طور پر ہو سکتی ہے کہ آپ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، آپ کس طرح لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، اور پھر آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ یہ میری بے وقوفی ہے کہ میں سمجھوں کہ میں خدا کے لیے مؤثر گواہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ مجھے خدا کے ساتھ تعاون کرنا ہے اور اس کی گواہی کو ہر ایک تک پہنچانا ہے۔ یہی میری سب سے اولین اور لازمی ذمہ داری ہے جو خدا نے مجھے دی ہے۔ تو گواہی دینے کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں اور جب ہم اس نئی بائبل اسٹڈی گائیڈ کا مطالعہ کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو مؤثر طور پر کس طرح بیان کر سکتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ ان 3 مہینوں میں خدا کی مؤثر طور پر گواہی دینا آپ اور میں سیکھ جائیں گے، اور میرے دوست احباب جو اس گواہی کو پیش کرنے میں اور آپ کو سمجھانے میں باعث مددگار ہوں گے، یقیناً میں اور وہ آپ کے ساتھ مل کر بہت کچھ گواہی دینے کے متعلق سیکھ جائیں گے۔
شاید میری طرح آپ بھی یہ خیال کرتے ہوں کہ یسوع مسیح کی گواہی دینا میرا کام نہیں ہے، یہ کام پادری صاحبان کا ہے، یہ کام ایلڈر صاحبان کا ہے، یہ کام کلیسیائی رہنماؤں کا ہے، پھر میں گواہی کیوں دوں؟ میری نظر میں اس کی محبت کی انتہا نہیں، اس کا رحم کا کوئی حساب نہیں، اس کی شفقت لامحدود ہے اور اس کی معافی لازوال ہے۔ جب یہ تمام نعمتیں مجھے میسر ہیں تو پھر میں کیوں گواہی نہ دوں؟ پھر آپ گواہی کیوں نہ دیں؟ غیر قوموں کی طرح مجھے قربانی دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میری جگہ میرا مسیح قربان ہو گیا اور اس کے ذریعے مجھے نجات ملتی ہے۔ میری خواہش کتنی بھی بڑی ہو نجات حاصل کرنے کی، میرے خدا کی خواہش اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ وہ مجھے نجات دے۔ آئیں، جو کچھ اس نے میرے اور آپ کے لیے کیا ہے اس کی خاطر اس کی گواہی دیں۔ میری نجات کے لیے اس نے اپنی جان کی قربانی دی ہے، اس لیے ہم اس کے کلام کی سچائی، اس کے کردار، اس کی سیرت، اس کے فضل کی گواہی سب پر عیاں کریں۔ آئیں سوچیں کہ میں اس کی گواہی کس طرح دے سکتا ہوں، میں کس طرح اس کے لیے مؤثر گواہ ثابت ہو سکتا ہوں۔ میں اس کی گواہی اس لیے دوں گا کیونکہ وہ میرے ساتھ دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، وہ مجھے ہلاکت سے بچاتا ہے اور مجھے اس کے فضل کی بدولت نجات ملتی ہے۔ لہٰذا مجھے کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آتی کہ میں اس کی گواہی نہ دوں۔ آپ کو کیا کوئی وجہ نظر آتی ہے کہ آپ اس کی گواہی نہ دیں؟ آپ کو اور مجھے خدا نے چنا ہے، اس لیے آئیں ہم اس کی گواہی ہر ایک تک منتقل کرنے کی حتی الوسع کوشش کریں۔ خدا انسانوں کو نجات کی پیشکش میرے اور آپ کے ذریعے کرنا چاہتا ہے۔ خدا کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ ہر شخص تبدیل ہو اور نجات پائے۔ وہ ہر انسان سے پیار کرتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنے تمام فرزندوں کو جتنی جلدی ممکن ہو اس دنیا سے آسمان پر لے جائے۔ دوسرے انسانوں کو نجات کی پیشکش کرنے کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے۔ کلیسیا کے ہر ممبر کو یہ ذمہ داری عطا کی گئی ہے۔ خدا نے میرا اور آپ کا انتخاب کیا ہے۔ آج مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، کیا میں اس کی گواہی دے رہا ہوں؟ نہیں تو آئیں اس کی گواہی دیں، کیونکہ اس نے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ ہم آج چند باتوں پر غور کرنے جا رہے ہیں۔ آئے ہم مؤثر طور پر گواہی دینے کے چند طریقوں پر غور کریں۔ سب سے پہلا، نجات کے لیے خداوند ہمیں موقع فراہم کرتا ہے، اور میں ان مواقعات کو کس طرح خداوند کی ترقی کے لیے اور اس کے کلام کی بڑھوتی کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ میں خدا کو کس طرح خوش کر سکتا ہوں۔ تیسری بات، میں کس طرح خدا کے کلام میں ترقی کرنے کا سبب بنتا ہوں۔ چوتھی بات، خدا کا حکم مجھے ماننا ضروری ہے۔ اور آخری بات جس پر ہم بات کریں گے وہ خدا کی محبت کی بدولت ہم کس طرح آگے بڑھتے ہیں اور اس کے کلام میں ترقی کرتے ہیں۔ نجات کے لیے خداوند بہت سے موقع فراہم کرتا ہے۔ رومیو 10 باب اور اس کی 14 آیت میں یوں لکھا ہے، اور جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کریں، اور جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر ایمان کیوں کر لائیں، اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنیں۔ اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک ہم لوگوں کو خدا کا کلام نہیں دیں گے، جب تک آپ لوگوں کو خدا کا کلام نہیں سنائیں گے، میں خداوند کا کلام نہیں سناؤں گا، تو وہ کس طرح خداوند سے دعا کریں گے؟ وہ کس طرح خدا کے اس بڑے منصوبے میں شامل ہو جائیں گے جس میں سب کے لیے نجات کا بندوبست کیا گیا ہے؟ خداوند مختلف طریقوں سے خود کو انسانیت پر ظاہر کرتا آیا ہے اور کر رہا ہے۔ سب سے پہلی بات جس کے متعلق ہم سیکھیں گے وہ ہے فطرت کے ذریعے خداوند اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، جب آپ پھولوں کو دیکھتے ہیں، جب آپ بادلوں کو دیکھتے ہیں، جب آپ آسمان کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہستی ہے جو ان تمام چیزوں کے ذریعے ہم پر ظاہر ہونا چاہتی ہے۔ زبور 19 اور اس کی پہلی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ دوسری بات، روح القدس کے کاموں کے ذریعے ہم خدا کو جان سکتے ہیں۔ روح القدس کے کاموں کے ذریعے لوگوں کے پاس مواقع خدا فراہم کرتا ہے کہ وہ اس کے قریب آئیں۔ بائبل مقدس میں اعمال 5 باب اور اس کی 32 آیت میں لکھا ہے، اور ہم ان باتوں کے گواہ ہیں، اور روح القدس بھی جسے خدا نے انہیں بخشا ہے جو اس کا حکم مانتے ہیں۔ عزیزو، خدا انہیں روح القدس
بخشتا ہے جو اس کا حکم مانتے ہیں۔ بہت سے لوگ آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس روح القدس ہے، لیکن وہ خدا کے حکم کو نہیں مانتے، اور جب میں یا آپ خدا کا حکم نہیں مانیں گے تو روح القدس ہم پر ظاہر نہیں ہوگا۔ مسیح کی خدمت جو اس نے اس دنیا میں کی، اس کے ذریعے ہم اس کی گواہی دے سکتے ہیں۔ خدا نے کسی کو نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تاکہ خدا کی محبت کو دکھائیں، اپنے باپ کی اس محبت کو دکھائیں جو وہ ہم سے کرتا ہے۔ اسی نے ہم پر ظاہر کیا کہ خدا کیا ہے۔ خصوصی اور خاص حالات میں ہم خدا کی گواہی دے سکتے ہیں۔ خدا آپ کو اور مجھے بہت سے مواقع فراہم کرتا ہے، کئی ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ ہم اس کی گواہی دے سکیں۔ پہلا تواریخ اس کا 16 باب اور اس کی 12 آیت میں یوں لکھا ہے، تم اس کے عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور اس کے معجزوں اور منہ کے آئین کو یاد رکھو۔ مجھے خدا نے جو عجیب کام کیے ہیں، جو معجزات اس نے میری زندگی میں کیے ہیں، جو اس نے مجھے قانون دیا ہے، جو آئین دیا ہے، مجھے اس کو یاد رکھنا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو گواہی دینا ہے۔ خداوند یسوع کی گواہی آپ کے لیے اور میرے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آج آپ بہت سے ایسے ذرائع دیکھتے ہیں، آج بہت سے ذرائع استعمال ہو رہے ہیں جس کے ذریعے خدا لوگوں تک رسائی حاصل کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ خدا اس انٹرنیٹ کے ذریعے آپ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خدا نے آپ کا انتخاب کیا ہے، خدا نے میرا انتخاب کیا ہے کہ ہم دوسری دنیا کو نجات کے منصوبے سے آگاہ کریں، نجات کے اس منصوبے کا اعلان کریں جس کے لیے خدا نے آپ کا اور میرا انتخاب کیا ہے۔ آپ نے اور میں نے خدا کے نجات کے منصوبے کو قبول کیا ہے، اور خداوند مجھ سے توقع رکھتا ہے کہ میں اس کے نجات کے منصوبے کو دوسروں تک پہنچاؤں۔ آپ سے خداوند یہ توقع رکھتا ہے کہ آپ اس کے نجات کے منصوبے کو دوسروں تک پہنچائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ ہم دوسروں کو بھی بتائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کو موقع دیں کہ وہ نجات کے منصوبے کو قبول کریں۔ عزیزو، خدا نجات کے منصوبے کے ذریعے سب لوگوں تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آپ متی 10 باب اور اس کی 8 آیت اور یعقوب 5 باب اور اس کی 20 آیت میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کس طرح یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی گواہی دیں۔ ہم خدا کو کس طرح خوش کر سکتے ہیں؟ آپ لوکا رسول کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی 10 آیت میں کیا پڑھتے ہیں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس طرح ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی کرتے ہیں۔ عزیزو، کبھی آپ نے سوچا ہے، آپ اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا دن کیسا گزرا؟ اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پورا دن ان کا کیسے گزرا ہے۔ کبھی آپ نے خدا سے یہ سوال کیا ہو؟ آپ خدا سے پوچھیں کہ خدایا آپ کا دن کیسا گزرا، تو خدا آپ کو کیا جواب دے گا؟ خدا کہے گا میرا آج کا دن اچھا نہیں گزرا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگ جو ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، خدا نے دیکھا کہ کس طرح عدالتوں میں بے انصافی ہوتی ہے، کس طرح ان لوگوں کو مجرم قرار دے دیا جاتا ہے جنہوں نے جرم نہیں کیا۔ وہ خدا یہ دیکھتا ہے کہ کس طرح لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ خدا یہ دیکھتا ہے کہ کس طرح کلیسیا کے رہنما دوسروں کے لیے وہ کام نہیں کر رہے جو انہیں کرنا چاہیے، جس کے لیے خدا نے انہیں چنا ہے، وہ اس کام کو نہیں کر رہے۔ تو خدا کا دن کیسا گزرا؟ خدا کا دن یقیناً برا گزرا۔ کیوں؟ جو کچھ حالات وہ اس دنیا میں دیکھتا ہے۔ لیکن خدا کا دن کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ خدا کس بات سے خوش ہوتا ہے؟ جب آپ اور میں خدا کے اس کلام کو لے کر دوسروں تک جاتے ہیں تو خدا خوش ہوتا ہے۔ آسمان پر خوشی ہوتی ہے کہ کسی نے خدا کے نجات کے منصوبے کو قبول کیا ہے۔ تو عزیزو، آئیں ہم اس کی گواہی دیں تاکہ بہت سے لوگ خدا کے نجات کے منصوبے کو قبول کریں، اور اس سے خدا کو خوشی ہوتی ہے، آپ کو خوشی ہوگی، مجھے خوشی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر خدا کو خوشی ہوتی ہے کہ اس کے کلام کو قبول کیا گیا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ خدا دنیا میں ہونے والے درد
تکلیف اور ناانصافی میں کیسا محسوس کرتا ہے؟ آئیے ہم لوکا رسول کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی 6, 7, 9, 10 اور 22 سے 24 آیات پڑھتے ہیں۔ لوکا رسول کی انجیل، اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو میرے ساتھ نکالیں۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی 6 آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے، میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ 9 اور 10 آیت۔ اور جب مل جائے تو اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کو بلا کر نہ کہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا ہوا درم مل گیا۔ میں تم سے کہتا ہوں اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ آئیے ہم 22 اور 23 اور 24 آیت پڑھتے ہیں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور وہ پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا ہے، پس وہ خوشی منانے لگے۔ 32 آیت میں کیا لکھا ہے؟ لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا اب ملا۔ آپ کو ان آیات کے ذریعے پتہ چلتا ہے، آپ ان آیات کے ذریعے کیا سبق حاصل کرتے ہیں کہ خدا انسان کو واپس لا کر کتنا خوش ہے۔ ایسے لوگ جو خدا سے دور چلے جاتے ہیں وہ کتنا ان کو واپس لا کر خوش ہوتا ہے۔ یرمیہ 13 باب اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، لیکن اگر تم نہ سنو گے تو میری جان تمہارے غرور کے سبب سے خلوت خانوں میں غم کھایا کرے گی۔ ہاں، میری آنکھیں پھوٹ پھوٹ کر روئیں گی اور آنسو بہائیں گی کیونکہ خداوند کا غلہ اسیری میں چلا گیا۔ عزیزو، جب ہم خدا کی آواز کو نہیں سنتے اور اس کو دوسروں تک نہیں پہنچاتے تو کہتا ہے خداوند مجھے اس سے انتہائی غم ہوتا ہے، میں آنسو بہاتا ہوں کیونکہ میرے لوگ اس گواہی کو دوسروں تک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو رہے جو انہیں دی گئی ہے۔ تو خدا کو خوش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی گواہی دوسروں تک منتقل کریں۔ جب ہم خدا کا کلام دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں تو آسمان خوشی سے بھر جاتا ہے کیونکہ خدا ان کے دلوں کو کھولنے اور نجات کو قبول کرنے کے لیے ان کا مشتاق ہے۔ جب ایک شخص اپنا دل نجات کے لیے کھولتا ہے تو فرشتے خوشی سے للکارتے ہیں اور خدا خوشی سے گاتا ہے، آئے ہم لوگوں کو خدا کے پاس لائیں، خدا کے لیے خوشی کا باعث بنے کیونکہ اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ جب ایک شخص اپنا دل نجات کے لیے کھولتا ہے تو فرشتے خوشی سے للکارتے ہیں اور خدا خوشی سے گاتا ہے۔ میں نے یہ آیت آپ کے سامنے پہلے بھی پڑھی ہے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت رکھتے نہیں، ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو آئیے خدا کو خوش کریں، خدا کو خوش کریں تاکہ وہ قربانی جو اس نے دی ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا تسلی کا باعث میرے لیے ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا خدا کی گواہی ہو سکتی ہے کہ میری گواہی کی بدولت خدا خوش ہوتا ہے؟ خدا جو دنیا کے حالات کو دیکھ کر رنجیدہ ہو جاتا ہے، میری گواہی کی بدولت خدا خوشی محسوس کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں کس طرح ترقی کر سکتا ہوں؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ کیا آپ کی اور میری زندگی سے پانی کی ندیاں جاری ہیں؟ پانی کی ایک جگہ رک جانے سے کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟
کہ پانی کے رک جانے سے اس سے بدبو آتی ہے، خراب ہو جاتا ہے پانی۔ اور بحر مردار کے متعلق آپ نے سنا ہے کہ اس میں سے پانی باہر نہیں نکلتا، تمام پانی اس کے اندر آتا ہے اور اس کا کوئی اخراج نہیں ہے۔ جب اس کا کوئی اخراج نہیں تو اس میں کوئی چیز بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ ہماری حالت بھی ایسے ہی ہے۔ جب میرے اندر زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہیں تو میں ان کو دوسروں تک کیوں نہیں منتقل کرتا؟ جب میں منتقل نہیں کروں گا تو پھر میری حالت بھی خراب ہوگی۔ میری حالت اس جوہر کی مانند ہوگی جس میں پانی رک جاتا ہے اور اس کی کوئی تجدید نہیں ہوتی۔ ضروری ہے کہ میں اپنی زندگی سے وہ زندگی کے پانی کے چشمے کی ندیاں دوسروں کے لیے جاری کروں جو خدا نے میری زندگی میں جاری کی ہیں۔ میری حالت بھی رکے ہوئے پانی کی طرح نہیں ہونی چاہیے۔ اگر میں زندگی کے پانی کو دوسروں تک منتقل کروں گا تو یقیناً پانی صاف ہوگا، میری زندگی صاف ہوگی اور میں خدا کے کلام کو دوسروں تک منتقل کرنے کا سبب بنوں گا۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، خدا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے بہت سے طریقے استعمال کر سکتا ہے، یہاں تک کہ جب اس نے اپنے آپ کو براہ راست بھی ظاہر کیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے انسانوں کو استعمال کیا ہے۔ آئے ہم بائبل مقدس میں سے چند مثالیں دیکھتے ہیں کس طرح خدا نے انسانوں کو استعمال کیا۔ اعمال 9 باب اور اس کی 3 سے 6 آیات میں لکھا ہے، اور جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکایک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا، اور یہ آواز سنی کہ اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا میں مسیح ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پولس رسول دمشق میں پہنچا تو خدا نے حنانیہ کو کہا کہ جا کر پولس سے ملاقات کرے، وہ دعا کر رہا ہے، اور حنانیہ نے آ کر اس پر دعا کی اور اسے بتایا کہ خداوند تجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ خدا انسانوں کو استعمال کرتا ہے، جب وہ براہ راست بھی ظاہر ہوتا ہے تو انسانوں کو استعمال کرتا ہے کہ وہ اس کے کلام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ دوسری مثال ہم کرنیلیس کی دیکھتے ہیں، کس طرح خدا نے اس کو اس کی دعا کا جواب دیا۔ وہ بہت سی خیرات کرتا تھا اور وہ خدا سے دعا کر رہا تھا۔ جب وہ دعا کر رہا تھا تو خدا کے فرشتے نے اسے آ کر بتایا کہ پطرس کو اپنے ہاں بلا لے، اور دوسری طرف فرشتے نے پطرس کو پیغام دیا کہ وہ کرنیلیس کو جا کر پیغام دے۔ جب خدا براہ راست اس سے مخاطب تھا تو اس کے باوجود خدا نے ایک انسان کو استعمال کیا کہ وہ جا کر اس کو خدا کا پیغام سنائے۔ خوشخبری کا پیغام دینا ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ خدا نے یہ نعمت آپ کو اور مجھے دی ہے۔ ہم روحانی طور پر ترقی کرتے اور مسیح کے ساتھ خوشی مناتے ہیں جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم خدا کے ساتھ خوشی منانا سیکھ جائیں، یسوع کا حکم ماننا۔ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے، آپ کو اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو جا کر شاگرد بنائیں۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم لوگوں تک خدا کا پیغام نہ پہنچائے۔ خداوند اگرچہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کے آنے میں دیر ہے، لیکن خداوند تحمل کرتا ہے۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک تک خدا کا پیغام پہنچے، اور یہ کام خدا نے آپ کو اور مجھے دیا ہے کہ میں اور آپ اس کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں تاکہ کوئی انسان جو ہے وہ ہلاک نہ ہو۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم دنیا کی نجات کو بشارت کا پیغام دیں۔ وہ صبر کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ ہم اس کا حکم بے جا لائیں۔ اگر ہم اس کا حکم بے جا نہیں لائیں گے تو پھر خدا کے آنے میں اور دیر ہو جائے گی۔ متی 24 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ آپ اور میں
खुदावंद यीशु मसीह की आमद में रुकावट हैं, क्योंकि आप और मैंने वो काम नहीं किया और यीशु का वो हुक्म नहीं माना कि हम दुनिया को उसकी मनादी से मनव्वर कर दें। तो आए, जब तक हम ये काम नहीं करते खुदावंद यीशु मसीह नहीं आएगा। आए हम उसके हुक्म को बजा लाएं और बादशाही की इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में हो, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो। ख़वातीन और हज़रात का खुदावंद ने चुनाव किया है। हम पैदाइश 12 बाब और उसकी पहली 3 आयत में पढ़ते हैं कि किस तरह खुदा ने इब्राहिम का चुनाव किया कि वो लोगों को पैगाम दे। खुदा कौमों का चुनाव करता है। यशायाह 49 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, हाँ खुदावंद फरमाता है कि ये तो हल्की सी बात है कि तू यकूब के कबाइल को बर्पा करने और महफूज इसराइलियों को वापस लाने के लिए मेरा खादम हो, बल्कि मैं तुझको कौमों के लिए नूर बनाऊंगा और तुझसे मेरी निजात जमीन के किनारों तक पहुंचेगी। मतलब ये कि आपकी वजह से और मेरी वजह से खुदा की निजात जमीन की इंतहा तक पहुंचेगी। लोगों का चुनाव खुदावंद करता है, लेकिन रूल कुद्दस तुम पर नाजल होगा और तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो हमें उसकी गवाही रूल कुद्दस के तहत देनी है। तरीक गवाह है कि खुदा ने लोगों का चुनाव किया ताकि वो अंजील की खुशखबरी का पैगाम दुनिया को दें। कलीसिया जब मसीह के हुक्म को नज़रअंदाज करती है या उसे कम करने की कोशिश करती है तो वो अपने वजूद के मकसद को ख़त्म कर देती है। और खुदा ने बलाहट का काम आपको दिया है। खुदा ने आपको चुना है कि उसकी बलाहट की मुनादी दूसरों तक करे। और जब मैं खुदा की बलाहट देने से इनकार करता हूँ तो मैं अपनी बलाहट को फरामोश कर देता हूँ कि मैं खुदा का हुक्म रद्द भी कर देता हूँ। खुदा की मोहब्बत की बदौलत हम उसकी गवाही देते हैं। खुदा ने जो कुछ मेरे लिए और आपके लिए किया है, हम उसकी वजह से उसकी गवाही देने की जिम्मेदारी को कबूल करते हैं। कलाम मुकद्दस में 2 कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 14 और 15 आयत में लिखा है, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते मुआ तो सब मर गए, और वो इसलिए सबके वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। तो आए हम अपने लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए जिए, हम खुदा के हुक्मों पर अमल करें और उसने जो जिम्मेदारी दी है उसको अपनाएं। पौलुस रसूल बड़ा वाज़िह तौर पर कहता है कि खुदा की मोहब्बत की वजह से मैं मजबूर हूं। क्या आप खुदा की मोहब्बत की वजह से मजबूर है? क्या मैं मजबूर हूं खुदा की मोहब्बत की वजह से कि उसकी गवाही दूं? तो आए हम खुदा की मोहब्बत की वजह से मजबूर हो जाएं कि हम उसकी गवाही दें। मसीह की मोहब्बत ने पौलुस रसूल को मजबूर कर दिया कि वो पूरी दुनिया में खुदा का कलाम लिए फिरा। उस पर मुसीबतें आईं, उसे जेल में डाला गया, उसे कोड़े मारे गए, इसके बावजूद वो खुदा का कलाम फैलाने में कोई कसर उठा ना रखी। इसलिए खुदावंद ने मुझे और आपको भी बचाया है, मुझे और आपको भी ज़िंदगी उसी की वजह से मिली है। तो आए हम उसकी गवाही देना सीखें। गवाही देना खुदा की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत के ज़रिए देना है। आइए हम फिलिपियों 1 बाब और उसकी 14 से 16 आयत में खुदा का पैगाम पढ़ते हैं कि पौलुस रसूल जेल में होते हुए भी खुदा के कलाम के मतलब कितना फ़िक्रमंद था। पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों के नाम, उसका 1 बाब और उसकी 14 से 16 आयत तक। और जो खुदावंद में भाई हैं उनमें से अक्सर मेरे कैद होने के सबब से दलेर होकर बेखौफ खुदा का कलाम सुनाने की ज़्यादा जुर्रत करते हैं। बाज़ तो हसद और झगड़े की वजह से मसीह की मनादी करते हैं और बाज़ नेक निजती से। एक तो मोहब्बत की वजह से ये जानकर मसीह की मनादी करते हैं कि मैं खुशखबरी की जवाबदेही के वास्ते मुकर्रर हुआ हूँ। खुदा की मोहब्बत की वजह से बहुत से लोग खुदा की मनादी करते हैं। क्या आप और मैं खुदा ने जो मोहब्बत मुझसे की है, जो आपसे की है, उसकी वजह से उसकी गवाही देने के काबिल हैं? अगर हैं तो आए हम उसकी गवाही दें। आखिर में मैं मिसेस एलन जी वाइट की ये कोटेशन आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। वो जुल्म जो यरूशलेम में बर्पा हुआ,
اس نے انجیل کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اچانک متحرک کر دیا۔ یروشلم میں انجیل کی منادی بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوئی، اور اب یہ خطرہ تھا کہ کہیں شاگرد یروشلم میں ہی زیادہ عرصہ تک ٹکے نہ رہیں اور تمام دنیا میں جانے کے حکم سے غافل ہو جائیں جو نجات دہندہ نے انہیں دیا تھا۔ عزیزو، ہم خدا کے نجات بخش منصوبے میں شامل ہیں، اور اگر ہم اس کے نجات بخش منصوبے میں شامل ہیں تو پھر وہ ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہم غافل نہ ہو جائیں اس حکم کی وجہ سے جو اس نے دیا ہے۔ شاگردوں پر مصیبتیں آئیں اور یروشلم کو چھوڑ کر انہوں نے زمین کی انتہا تک خدا کا کلام پھیلا دیا۔ خدا کو یہ نہ کرنا پڑے کہ وہ آپ پر اور مجھ پر مصیبت لائے اور پھر ہم خدا کی گواہی دینے کے قابل ہوں۔ آئیں ہم، جب خدا نے ہمیں یہ سہولت دی ہے تو ہم اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں اور خدا کی گواہی ہر ایک کو دیں، کیونکہ یہی اس کا حکم ہے، یہی اس کا فرمان ہے، اور یہی وہ آپ سے اور مجھ سے توقع رکھتا ہے۔ آئیے ہم خداوند کے آگے جھکیں، سر جھکائیں کہ وہ مجھے اور آپ کو گواہی دینے کی نعمت سے نوازے اور ہم اس کا کام بہتر طور پر کریں۔ خداوند یسوع مسیح، یوں ہی ہم نے تیری گواہی دینے کے متعلق سیکھا ہے، تو خداوند تو ہمیں اس قابل بنا کہ ہم ہر ایک کو جو ہم سے ملتا ہے، جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی بول چال کے ذریعے، اپنے چال چلن کے ذریعے ان پر یہ ظاہر کریں کہ ہم مسیح کے فرمانبردار ہیں، ہم مسیح کے ساتھ ہیں، اور مسیح تو ہماری زندگیوں سے اپنی گواہی لے۔ تو خداوند ہمیں اس قابل بنا، اپنا روح القدس دے تاکہ ہم دوسروں کے لیے نجات کا پیغام دینے کا سبب بنے۔ خداوند تو ہم سب کی رہنمائی کر، مانگتا ہوں مسیح کے نام سے، آمین۔